الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے وہ ایک دو دن میں خیال 2-3 دن میں سٹارٹ ہو جائے گا، تو اسی سے ریلیٹڈ ویڈیوز بن رہی ہیں۔ کل کی ویڈیو بھی تھی جس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو جو ہے اس کے روزے کے بارے میں بتایا تھا، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں روزے کا اور اس کی فضیلت کے بارے میں، قربانی سے ریلیٹڈ ہے۔ آج یوم عرفہ کا روزہ جو لوگ رکھتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے، تو آپ حضرت ابو قتادہ اس کو روایت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پوری امید ہے کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، اور یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسرا اس میں یہ ہے کہ لوگوں میں یہ بھی کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم روزہ جو رکھیں اور تو وہ کس حساب سے رکھیں حج کا، کیونکہ سعودی عرب میں تو 1 دن پہلے ہوتا ہے، 1 دن کا فرق ہوتا ہے پاکستان سعودیہ میں، انڈیا اور تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ ہر ملک کا چاند کا حساب الگ ہوتا ہے، اور جہاں پر جس ملک میں جس تاریخ میں چاند نظر آتا ہے وہ اسی حساب سے اس کا روزہ رکھتا ہے۔ سعودی عرب کے حساب سے رکھنا ضروری نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی وہاں پہ تو حج ہو گیا، اب ہمارے یہاں پہ حج کا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں تو 1 دن پہلے ہو گیا تو اب ہم کیا کریں گے، تو حج تو وہاں پہ ہوتا ہے سعودیہ میں، تو روزہ بھی اسی کے حساب سے۔ ایسا نہیں ہوتا، حج وہاں پہ بے شک ہوتا ہے لیکن روزہ آپ کو اپنے ملک کے چاند کے حساب سے رکھنا پڑے گا۔ اگر تو ان کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ رکھ لو، اور اگر 1 دن کا ڈفرینس آتا ہے تو پھر 1 دن کے ڈفرینس سے رکھیں گے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ذی الحجہ کے روزے جب رکھتے ہیں 10، تو اسی کے اندر اپنے جو قضا روزے ہوتے ہیں رمضان کے روزے جن کے رہ جاتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ اس کی بھی نیت کر لیتے ہیں۔ تو اگر کسی نے ایسا کیا تو روزوں کے قضا تو ہو جائے گی لیکن ذی الحجہ کے روزوں کے اس کا ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ قضا کرنا جو ہے 2 نیتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، نفل و فرض دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو ذی الحجہ کے روزے وہ تو نفلی روزے ہیں، اگر آپ صرف وہ رکھیں گے تو پھر اسی کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن اگر آپ نے اس میں قضا روزوں کی نیت کی تو پھر آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، ذی الحجہ کے روزوں کا ثواب نہیں ملے گا، پھر قضا روزوں آپ کے ہو جائیں گے۔ اچھا، قربانی کرنے والے کے لیے بال اور ناخن کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ مستحب عمل تو یہی ہے کہ جیسی چاند نظر آئے تب سے لے کے قربانی تک انسان جو ہے وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے، اس کو ایسے ہی اس سے پہلے کاٹ کے اور اس کو پھر چھوڑ دے 10 دن تک، آگے پھر اس کو نہ کاٹے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے اور اگر کوئی کاٹنا چاہتا ہے تو کاٹ بھی سکتا ہے، گناہ نہیں ہے، نہ کوئی منع بھی نہیں ہے، لیکن مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بات سمجھ لیں، اگر کسی کے انڈر آرم کے بال ہیں، بغل کے بال ہیں یا زیر ناف بال ہیں اور کسی کے ناخن بہت بڑے ہو گئے ہیں تو پھر ان کو اس کے اوپر 40 دن اگر گزر گئے، ناخن تو نہیں، خیر وہ تو کاٹ لیتے لوگ، بالوں کے اوپر انڈر آرم بال ہیں، بغل کے بال ہیں یا زیر ناف بال ہیں، 40 دن سے کم ہے تو پھر تو اس کو چھوڑ دیں، لیکن اگر 40 دن ہو گئے ہیں تو پھر اس کو ذی الحجہ کے دنوں میں اس کو کاٹے، کیونکہ یہ کاٹنا جو ہے یہ ضروری ہے، اس کے اوپر گناہ ہے۔ اگر 40 دن اوپر ہو جائیں گے تو پھر گناہ ملتا ہے اگر انسان نے بال نہ کاٹے تو پھر اس میں ذی الحجہ کے دنوں کا کوئی حساب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو اس میں کاٹے پہلے، چاہے وہ ذی الحجہ کے دن ہی کیوں نہ ہو، اور پھر اس کے بعد کیونکہ اس پہ گناہ ہے، لیکن اگر وہ کاٹ لے گا تو اس پہ کوئی گناہ یا وہ نہیں ہے کہ ذی الحجہ کے دنوں میں قربانی میں نے کرنی تھی اور میں نے بال کاٹ لیے تو اب کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں، ٹھیک ہے۔ مستحب عمل ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن اگر 40 دن گزر گئے تو پھر بال کاٹ لے۔ اچھا، تکبیرات تشریق، جو تکبیرات ہم جو پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کے اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک، عصر کی کمپلیٹ کر کے تب تک یہ جو ہے ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھا جاتا ہے، اور 1 دفعہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے اور 3 دفعہ پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اور انفرادی نماز ہو یا آپ کی جماعت کے ساتھ ہو، ہر نماز کے بعد آپ اس کو پڑھنا ہے، مرد عورت دونوں کے اوپر ہے، مرد اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، عورت جو ہے وہ ہلکی آواز میں پڑھتی ہے۔ قربانی کی فضیلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرمایا کہ انسان ان دنوں میں قربانی کرنے کا جتنا زیادہ ثواب ہے یا جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ پسند ہو، اور جب انسان قربانی کرتا ہے تو اس کا خون کا قطرہ بھی زمین پہ گرتا ہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ دل کھول کر جو ہے وہ قربانی کرنی چاہیے۔ اچھا، قربانی کے احکام اور مسائل، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، ٹھیک ہے، اور صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے اوپر قربانی فرض ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر قربانی کرنا فرض ہے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر وہ گناہ گار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث بھی ہے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ قال من کان لہ
ساعۃ ولم یزاح فلا یقربن مسلنا، ٹھیک ہے. وہ فرماتے ہیں آپ سے ارشاد فرمایا جو شخص استطاعت رکھتا ہے یعنی اس کے پاس مال بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اتنی سخت وعید ہے اس کے بارے میں. اور اس کے بعد کل بھی میں نے فضیلت اور اس کے بارے میں کل بھی میں نے بتایا تھا. اب استطاعت کون ہوتا ہے، کون صاحب نصاب ہے کہ جو وہ قربانی کر سکتا ہے، مالدار کون شخص ہوتا ہے، وہ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اس کے اور مسائل آگے چلیں گے. آگے ساری ویڈیو اسی سے ریلیٹڈ ہے. آگے مسائل بھی بتاؤں گا کون سے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، کس کی نہیں ہو سکتی، کون کتنا بیمار ہو تو کر سکتے ہیں، کون کتنا لنگڑا ہو تو کر سکتے ہیں، کس کا سینگ کا کیا مسئلہ ہے، آنکھوں کا کیا مسئلہ ہے. وہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی ڈے بائی ڈے ویڈیوز میں آتے رہیں گی. تو ویڈیوز کو ضرور دیکھا کریں، لوگوں سے ضرور شیئر کیا کریں. آپ کو بھی فائدہ ہوگا، لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا.